یہ کہانی ایک غریب خاندان کی ہے جو رمضان کے بابرکت مہینے میں صبر، محبت اور امید کے سائے میں زندگی گزار رہا ہے۔ صبر کا چراغ۔ رمضان کا مہینہ آ چکا تھا۔ ساری دنیا میں خوشیوں کی روشنی پھیل رہی تھی، مگر علی کے گھر میں غربت کا اندھیرا تھا۔ علی کی ماں زینب بی بی ایک محنت کش خاتون تھی جو دوسروں کے گھروں میں کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ علی کا والد ایک حادثے میں دنیا سے رخصت ہو چکا تھا اور اب وہ اپنی ماں کے ساتھ چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال میں مدد کرتا تھا۔ گھر میں سحری کے لیے کچھ زیادہ نہ تھا، بس کچھ خشک روٹیاں اور تھوڑی سی چائے۔ زینب بی بی نے روٹی پانی میں بھگو کر بچوں کو کھلائی اور خود مسکرا کر کہا، یہی اصل برکت ہے بیٹا، شکر کرو کہ روزہ رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو موجود ہے۔ افطار کے وقت علی بازار کی طرف گیا جہاں لوگ مختلف کھانے خرید رہے تھے۔ سموسے، پکوڑے، کھجوریں اور شربت سے بھرے دسترخوان دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے گھر میں افطار کے لیے بس ایک خشک روٹی اور پانی ہوگا۔ اچانک ایک شخص نے اسے آواز دی، بیٹا یہ کھجوریں لو۔ علی نے حیرانی سے اوپر دیکھا، وہ ایک بزرگ آدمی تھے جو مسکرا رہے تھے۔ علی نے ہچکچاتے ہوئے کھجوریں لیں اور شکریہ ادا کر کے گھر کی طرف بھاگا۔ گھر پہنچ کر اس نے کھجوریں اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھ دے۔ زینب بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے رزق کا بندوبست کرتا ہے۔ اس رات جب سب نے افطار کیا تو علی نے سوچا کہ غربت اور مشکلیں تو ہیں، مگر صبر اور شکر کے ساتھ اللہ کی رحمت ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل حالات میں بھی امید اور شکر گزاری کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہر کسی کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیتا ہے۔